مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے نازک اور خطرناک موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اب محض بیانات یا محدود جھڑپوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ایک پیچیدہ، کثیر الجہتی اور مسلسل نقصان پہنچانے والی جنگی کیفیت اختیار کر چکی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں روایتی محاذوں کے ساتھ ساتھ سائبر، معاشی، انٹیلیجنس اور پراکسی وار سب شامل ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے نقصانات بھی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، معیشت، سیاست اور عالمی نظام تک پھیل چکے ہیں۔ اگر جنگ کے شکار ایران کے نقصانات کی بات کی جائے تو مختلف عالمی رپورٹس اور تجزیوں کے مطابق ایران کو اب تک اربوں ڈالر کا براہ راست اور بالواسطہ نقصان ہو چکا ہے۔ ایران کے کئی حساس فوجی اڈے، میزائل ڈپو اور سیکیورٹی تنصیبات نشانہ بن چکی ہیں۔ خاص طور پر شام میں موجود اس کے ٹھکانے متعدد مرتبہ حملوں کی زد میں آئے۔ ان حملوں میں پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈرز اور افسران بھی شہید ہو گئے، جو ایران کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک نقصان ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق سائٹس جیسے نیوٹنز نیوکلیئر سائٹ پر سائبر اور خفیہ حملوں کی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں، جن سے اس کے پروگرام کو وقتی طور پر سست روی کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی سطح پر ایران کو سب سے زیادہ نقصان اس کی تیل کی برآمدات میں کمی اور عالمی پابندیوں کے باعث ہوا ہے۔ کشیدگی کے باعث شپنگ انشورنس مہنگی ہو چکی ہے، خلیج میں خطرات بڑھنے سے تیل کی ترسیل متاثر ہوتی ہے، اور غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایرانی کرنسی کی قدر میں نمایاں کمی اور مہنگائی میں مسلسل اضافہ بھی اسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق ایران کو بالواسطہ طور پر 10 سے 20 ارب ڈالر تک کا معاشی نقصان ہو چکا ہے، جس میں انفراسٹرکچر، سیکیورٹی اخراجات اور تجارتی رکاوٹیں شامل ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل، جو ایک مضبوط دفاعی نظام رکھتا ہے، اسے بھی ایران پر مسلط کی گئی جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اسرائیل کا مشہور دفاعی نظام آئرن ڈوم اگرچہ بڑی تعداد میں راکٹ اور میزائل حملوں کو ناکام بناتا ہے، لیکن ہر انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت تقریباً 40,000 سے 1,000 ڈالر تک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دفاعی نظام کو فعال رکھنے پر ہی اسرائیل روزانہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ اسرائیل کو ایک ساتھ کئی محاذوں پر دباؤ کا سامنا ہے۔ شمال میں حزب اللہ کی موجودگی، غزہ کی صورتحال اور ایران کے ممکنہ براہ راست یا پراکسی حملے، یہ سب اسرائیل کے لیے ایک ملٹی فرنٹ خطرہ بن چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں شہریوں کو سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کرنا پڑی، کاروبار بند ہوئے اور ٹیکنالوجی و ٹورزم سیکٹر کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی معیشت کو بھی اب تک اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ جنگی اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ جانی نقصان کی بات کی جائے تو دونوں جانب براہ راست بڑی جنگ نہ ہونے کے باوجود پراکسی حملوں، ڈرون سٹرائکس اور راکٹ حملوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں فوجی افسران، سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری شامل ہیں۔ تاہم اصل انسانی نقصان ان ممالک میں زیادہ ہو رہا ہے جہاں یہ جنگ بالواسطہ طور پر لڑی جا رہی ہے، جیسے شام، یمن اور عراق، جہاں انفراسٹرکچر تباہ اور لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ فضائی صنعت بھی اس تنازع کا ایک بڑا متاثرہ شعبہ بن چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات جیسے ممالک جو عالمی ایویشن ہب ہیں، انہیں مسلسل نقصان کا سامنا ہے۔ ایمریٹس اور اتحاد ایئر ویز جیسی ایئر لائنز کو متبادل طویل روٹس اختیار کرنا پڑ رہے ہیں، جس سے فی فلائٹ ہزاروں ڈالر اضافی ایندھن خرچ ہو رہا ہے۔ بعض مواقع پر فلائٹس منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، جبکہ انشورنس پریمیم میں بھی نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف ایئر لائنز بلکہ ٹورزم، کارگو اور ہوٹل انڈسٹری کو بھی کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کے نتیجے میں اب تک مختلف فضائی کمپنیوں کو 53 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے لیے سب سے بڑا پوشیدہ نقصان ریپوٹیشنل رسک ہے۔ دبئی اور ابوظہبی کو دنیا کے محفوظ ترین بزنس اور ٹورزم ہب میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن جب خطے میں جنگی خطرات بڑھتے ہیں تو عالمی سرمایہ کار محتاط ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نئی سرمایہ کاری سست پڑ جاتی ہے، اور کئی بین الاقوامی ایونٹس یا تو ملتوی ہو جاتے ہیں یا کم سطح پر آ جاتے ہیں، جس سے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ لاجسٹک اور شپنگ سیکٹر بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ خلیجی پانیوں میں بھی خطرات بڑھنے کے باعث کارگو شپنگ کمپنیوں نے فریٹ ریٹس بڑھا دیے ہیں۔ دبئی کے پورٹس،
خاص طور پر ڈی پی ورلڈ کے آپریشنز پر دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ شپمنٹ میں تاخیر اور روٹس کی تبدیلی معمول بن چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف تاخیر بلکہ سپلائی چین کی لاگت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر میں بھی ایک خاموش نقصان ہو رہا ہے۔ عرب امارات، خاص طور پر دبئی، خطے کا ایک بڑا فائنینشیل ہب ہے، لیکن جنگی خدشات کے باعث کیپٹل فلو غیر یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرمایہ کار محفوظ مارکیٹس کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے لیکوڈیٹی پر اثر پڑتا ہے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم دیگر ممالک کو دیکھیں تو سعودی عرب بھی اس کشیدگی سے متاثر ہو رہا ہے۔ اگرچہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ وقتی فائدہ دیتا ہے، لیکن سیکیورٹی خطرات بڑھنے سے اس کے ویژن 2030 منصوبوں، ٹورزم اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر منفی اثر پڑتا ہے۔ خاص طور پر نیوم جیسے میگا پروجیکٹس کے لیے استحکام بہت ضروری ہے، جو اس صورتحال میں متاثر ہو سکتا ہے۔ قطر اور کویت جیسے ممالک کو بھی ایویشن اور توانائی کے شعبوں میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ گیس اور تیل کی سپلائی چین متاثر ہونے سے ان کی ایکسپورٹ پلاننگ متاثر ہوتی ہے، جبکہ فضائی حدود کی بندش سے فلائٹ آپریشنز مہنگے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بڑا مگر کم زیر بحث نقصان سائبر وار ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کے خلاف مسلسل سائبر حملے کر رہے ہیں، جس کا اثر صرف سرکاری اداروں تک محدود نہیں، بینکنگ، پاور گریڈز اور نجی کمپنیوں تک بھی پہنچ رہا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں ڈیٹا لیک، سسٹم ڈاؤن اور سیکیورٹی اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کا مالی نقصان اربوں ڈالر تک جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر انشورنس انڈسٹری کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ جنگی خطرات بڑھنے سے وار رسک انشورنس کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں، جس کا اثر جہاز رانی، ایویشن اور آئل ٹریڈ پر براہ راست پڑ رہا ہے۔ ہر کارگو، ہر فلائٹ اب پہلے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور یہ اضافی لاگت بالآخر صارف تک پہنچ رہی ہے۔ ایک اور اہم پہلو خوراک اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک خوراک درآمد کرتے ہیں، اور جب سپلائی چین متاثر ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اس کا اثر عام شہری کی زندگی پر پڑتا ہے، جہاں مہنگائی ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ توانائی کے شعبے میں بھی خطرات بڑھ چکے ہیں، خاص طور پر آبنائے ہرمز جیسے اہم راستے پر۔ دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے، اور یہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ کر دیتی ہے۔ اس کے اثرات پوری دنیا میں مہنگائی، ٹرانسپورٹ لاگت اور صنعتی اخراجات کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایران کو فوجی تنصیبات، معیشت اور عالمی تنہائی کی صورت میں بڑا نقصان ہوا ہے، جبکہ اسرائیل کو دفاعی اخراجات، سیکیورٹی دباؤ اور معاشی سسٹروی کا سامنا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر خطے کے ممالک بالواسطہ طور پر ریپوٹیشن، ٹورزم، شپنگ، بینکنگ اور ٹورزم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ دونوں ممالک اس جنگ میں براہ راست مکمل تصادم سے گریز کر رہے ہیں، لیکن پراکسی اور خفیہ جنگ نے انہیں مسلسل نقصان پہنچایا ہے۔ عالمی سطح پر اس کشیدگی نے فضائی صنعت، توانائی کے شعبے، خوراک، شپنگ اور سپلائی چین کو بھی متاثر کیا ہے، جس کے اثرات ہر ملک تک پہنچ رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک نظر نہ آنے والی مگر مسلسل چلنے والی جنگ ہے، جس میں گولیوں سے زیادہ نقصان معیشت، ٹیکنالوجی، انسانی جانوں اور عالمی استحکام کو ہو رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو یہ نقصانات آنے والے وقت میں مزید بڑھ سکتے ہیں، اور ایک محدود تنازع کسی بڑے عالمی بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔